اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہماری تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی اور زندگی کو عبادات سے لبریز کرنے کے لیے اور پھر خوشیوں سے لبریز کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے انبیاء و رسل کا ایک تسلسل قائم کیا، کتابوں کو نازل کیا۔ ہمارے لیے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا وہ تمام کتابوں کی سرتاج قرآن مجید ہے۔ جس ہادی و مرشد کا انتخاب کیا گیا وہ پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر نبی اور پیغمبر نے زندگی کے مقاصد کو سمجھانے کے لیے اپنے لیل و نہار کو وقف کیا اور ہر وقت اپنی قوم کو، اپنی ملت کو، ملت کے جملہ افراد کو صحیح رہنمائی دینے کے لیے اپنے اوقات کو وقف کیا۔ بینگ مسلم میری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد اللہ ذوالجلال کی رضا اور اس کی عبادت ہے۔ اسی مقصد کے لیے ہم پیدا کیے گئے۔ دسیوں بھائیوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا، اگر زندگی کا مقصد عبادت ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سارے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں اور بس؟ نہیں، مسجد میں بیٹھنا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن عبادت کا مفہوم اس سے بھی جامع ہے۔ واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة۔ ہر وہ نیت اور ارادہ، ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو اسے عبادت کہتے ہیں۔ میری اچھی سوچ بھی عبادت ہے، میری اچھی بات بھی عبادت ہے، اور میرا اچھا عمل بھی عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اچھی سوچ اور اچھا قول اور اچھا عمل یہ تو انسان کتنا کو کر سکتا ہے؟ اس پر بھی سمجھیے، دل میں یہ بات بیٹھائیے کہ میری اور آپ کی زندگی کے 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں، لیکن کب؟ جب میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی کو ترتیب دوں گا تو میرا سونا بھی عبادت بن جائے۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، 3 حدیثوں کو سمجھیے جس سے آپ کو یہ بات علم نشرہ ہو جائے گی کہ مومن کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے۔ کافر 24 گھنٹے اگر اپنے معبد خانے میں، گرجے میں عبادت کرے وہ لکھی جاتی ہے عادت، اور مومن کو اللہ نے یہ انعام دیا ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے تو اس کی عادت بھی لکھی جاتی ہے عبادت۔ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے لوگ انٹرنیشنل لا کے تحت کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں۔ اب ایک شخص شاپ پہ بیٹھا ہے، ایک شخص انڈسٹریلسٹ ہے،
ایک شخص کا تعلق ایجوکیشن کے ساتھ ہے، ایک کا تعلق کسی ادارے کے ساتھ ہے، وہاں کیسے عبادت ہوئی؟ وہاں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے، تو ایک صحابی تیزی سے نکلے تو دوسرے صحابی کہتے ہیں یا لیت لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ اللہ کی راہ میں اتنی تیزی سے نکلتے۔ آپ نے اس کی کریکشن کی، سنو صوم و صلاۃ کا یہ پابند ہے، ان کان خرج ھذا یسعى علی اولاده الصغار فهو فی سبیل اللہ، اگر یہ اپنے بچوں کے لیے حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے، نماز پڑھی ہے نا، مومن ہے نا، تو یہ حلال لقمہ لینے کے لیے نکلا ہے، تو یہ اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ وَإِن كَانَ خَرَجَ هَذَا يَسْعَى عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر اس کے گھر میں بوڑھے والدین ہیں، ان کے لیے توشہ لینے کے لیے گیا ہے، تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہی نکلا ہے۔ یہ حدیث پیغام دیتی ہے کہ آپ دنیا کے کسی شعبے میں کام کرتے ہیں، اگر آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہیں، اور آپ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، تو یہ ڈیوٹی پہ صحیح ڈیوٹی کرنا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے۔ وہ 8 گھنٹے زندگی کے انسان جو ہے ہر دن آرام کے رکھتا ہے، کچھ 4 سے 6 گھنٹے سوتا ہے، کچھ اس سے زیادہ بھی سوتے ہوں گے، کچھ کم بھی سوتے ہوں گے۔ یہ نیند بھی آپ عبادت بنا سکتے ہیں، یہ صرف مومن کے لیے انعام ہے، کافر کے لیے نہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے سویا ہوتا ہے انسان تو پھر تو کوئی کام ہی کوئی نہیں کرتا، تو یہ عبادت کیسے بن گئی؟ حدیث کے الفاظ ہیں، جو شخص اللہ عز و جلال کا ذکر کرتا ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے وضو کرتا ہے، اور تیسری روایت کے الفاظ ہیں جب نیت کر کے سوتا ہے کہ یا اللہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، مجھے توفیق دینا، نیت کر کے سو جائے، تھکاوٹ تھی، بیدار نہیں ہو سکا، نیند پوری نہیں ہوئی، صبح کی اذان ہو گئی، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکا، اس کی خوبصورت نیت اور اس کی توجہ، اس کا وضو کرنا اور اس کا ذکر و اذکار کرنا اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، اس نے پڑھی نہیں تہجد، لیکن اس کے نامہ اعمال میں یہ ساری رات کی تہجد لکھ دی جاتی۔ وہ تو سویا ہوا تھا۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ فرماتے میرے فرشتوں لوگ رات کو صدقہ بھی کرتے رہے، یہ سویا رہا، کوئی بات نہیں، میں نہیں سلایا تھا، اچھا یہ 6 4 5 یا 7 گھنٹے سویا ہے نا، اس کے نامہ اعمال میں یہ 7 گھنٹے کی نیند بھی بطور صدقہ لکھ دو، یہ 8 گھنٹے بھی آپ کی عبادت بن گئے۔ صحابی سو رہے تھے، دوسرے صحابی نے اٹھایا، کیا کر رہے ہو؟ کہ ارجو من نومتی ما ارجو من قومتی، جو میں نے بیدار ہو کے کرنا ہے وہ سو کے بھی کر رہا ہوں۔ کہتے یہ کیا ہوگا؟ کہا بیدار ہو کے بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنی ہے، آرام بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ قوت کو بحال کروں اور دوبارہ دین کے لیے تیار ہو جاؤں۔ 24 گھنٹوں میں سے بقیہ 8 گھنٹے انسان نجی زندگی گزارتا ہے، بچوں کی پرورش، تعلیم، تربیت، گھر والوں کی ضروریات، خاندان کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ، وٹ ایور کہ انسان یہ 8 گھنٹے جو گزارتا ہے، اس کو بھی آپ عبادت بنا سکتے ہیں۔ لیکن کیسے؟ حدیث میں آتا ہے ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ،
آپ کو ظاہر اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا پڑے گا نا. ما اطعمت ولدک فهو لک صدقہ. اپنے بچوں کی تربیت، ان کی ترقی، ان کی تعلیم پہ خرچ کرو گے. ما اطعمت خادمک فهو لک صدقہ. اپنی متحدی میں کام کرنے والوں پہ خرچ کرو گے. کروڑوں روپے تم نے لگائے، قیامت کا دن ہوگا یہ سارا پیسہ جو آپ نے لگایا ہے تو ذمہ داری ہے، تو واجب پرورش کرنا ہے، تو ضروری اپنی بیوی پہ خرچ کرنا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت 24 گھنٹے بنائی جا سکتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی کے زاویے مرتب کیے جائیں. عبادت، اس کی قبولیت کی 2 بنیادی شرطیں ہیں، اور دونوں شرطیں بیک وقت ہونا ضروری ہیں. دنیا جہان کا نیک اور صالح انسان اگر عبادت کرے، اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے تو وہ عبادت قبول نہیں ہے. بیت اللہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھے، اگر اس کی نیت میں فطور ہے کہ لوگ آشش کریں، لوگ باتیں کریں، تعریف کریں، تو اخلاص کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں. ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. اللہ عز و جلال صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے. دنیا میں کاروباری جانتے ہیں پارٹنرشپ پہ کیا ہوتا ہے. آپ 50-50 پہ بھی متفق ہوتے ہیں، آپ 60-40 پہ بھی، 70-30 پہ بھی. حدیث کہتی ہے اگر آپ نے 99% اللہ کے لیے کیا ہے، 1% بھی آپ نے دنیا کو راضی کرنے کے لیے کام کیا ہے، اللہ قیامت کو فرمائیں گے ترکتہ وشرکہ، میں نے اپنے 99 حصے چھوڑے، جاؤ ثواب اس سے لے لو جس کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا. اخلاص کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں. دوسری شرط، اخلاص کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں کام ہوگا وہ بھی قبول نہیں ہوگا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. دنیا کا مثالی اور یونیک شخص، عظیم سے عظیم ہستی کوئی کام کرے، نیک سے نیک کام سمجھ کے کرے، جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا. کتنے لوگ آپ کو نظر آئیں گے بڑے ہی مخلص، دھلے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، لیکن کہ نماز سنت کے مطابق نہیں، ان کا حج سنت کے مطابق نہیں ہوگا، ان کے معاملات اور معیشت اور معاشرت اور زندگی کے سارے رویے سنت کے مطابق نہیں ہوں گے. کسی عبادت کہے گا میرے بڑے نے کہا، کبھی کہے گا معاشرہ ہے آخر، کبھی کہے گا کیا کرے خاندان ہے. یہ لوگ بیچارے کیا کریں گے؟ یہ فیصلے ہو گئے اللہ کی طرف سے. اخلاص اور سنت جب تک کسی عمل میں نہیں ہے تو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے، وہ عمل قبول نہیں ہے. اور کتنے لوگ سنت کے بہت پابند ہوتے ہیں، نماز بھی سنت کے مطابق، روزہ بھی سنت کے مطابق، لیکن اخلاص نہیں ہے تو ان کا بھی عمل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت خلوص سے نیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق اگر نہیں ہے تو قابل قبول نہیں. لیکن ایک اشکال میں دور کر دوں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عبادت کر کے بڑا احسان جتلاتے ہیں. صرف ہم نہیں عبادت کرتے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ ذوالجلال کی پاکی بیان کرتا ہے،
لیکن ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ وہ کیسے پاکی بیان کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درخت، یہ حیوانات، یہ ساری چیزیں، حالانکہ ان کو اللہ نے شعور نہیں دیا، کیا وہ عبادت نہیں کرتے؟ وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے یسبح بحمدی، وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ ہواؤں اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے پرندے بھی اللہ ذوالجلال کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ اس کی بولی بھی سکھائی نا، تبھی وہ ٹوٹی ٹانگ والی ایک چونٹی، کتنا اس کا حجم ہے، جب اس نے دیکھا کہ لشکر آ رہا ہے، اس ٹوٹی ٹانگ پہ گھومتے اس نے کہا تھا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیونٹیو جلدی سے بلوں میں چلے جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں روند نہ دے۔ کیوں؟ وہ جانتی تھی کہ لشکر آئے گا، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے اس خیر خواہی کو دیکھتے ہوئے سورۃ النمل قرآن میں چونٹی کے نام پہ سورت بنا دی۔ مت سمجھیے کہ میری عبادت سے اللہ ذوالجلال کی کوئی بادشاہی میں اضافہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ مت سمجھیے کہ کافر کے کفر کرنے سے دنیا میں برائی ایسے قدسی ہے۔ اگر پوری کائنات نیک سے نیک بن جائے تو اللہ فرماتے میری بادشاہی میں ذرہ بھی فرق نہیں آئے گا۔ ساری دنیا اگر کافر ہو جائے، فاجر ہو جائے، تو میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ میں اور آپ عبادت کرتے ہیں تو اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے انعامات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر سنیے، میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور میری اور آپ کی زندگی کے ہر دن 24 گھنٹے عبادت بن سکتے ہیں جب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی روشنی میں زندگی ترتیب دوں۔ اور تیسرا نقطہ، کوئی بھی عبادت اخلاص کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر نہیں تو دھوکہ ہے، جتنا مرضی کوئی کھا لے وہ قبول نہیں ہو۔ ایک چوتھا نقطہ بھی ذہن میں رکھنے والا ہے کہ عبادت سے اللہ ذوالجلال کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ میرے لیے عبادت ہے، میری دنیا اور آخرت جو ہے وہ بنتی ہے عبادت کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ما من اربع اصابع، غور کیجئے گا، ساتوں آسمان، زمین سے آسمان کا 500 سال کا فاصلہ ہے، اور آسمان کی تھکنس جو ہے وہ 500 سال کی ہے۔ ہر آسمان کا ایسی فاصلہ ہے، ساتوں آسمانوں میں 4 انگلیوں کی جگہ بھی خالی نہیں، کہیں فرشتہ رکوع میں ہے، کہیں قیام میں ہے، کہیں سجدے میں پڑا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ ہم کو احسان کرتے ہیں۔ 5واں اور آخری نقطہ جو آج ہم پیش کریں گے، جس کی کچھ تفصیل، کہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عبادت کا فائدہ قیامت کو ہی ہوگا، نہیں۔ اپنے بھائی کی اس بات کو یاد رکھیے گا، جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کے ایک ایک زاویے، ایک ایک کارنر، ایک ایک رویے کو بھی منور کرتا ہے، قبر کو بھی منور کرے گا اور حشر کو بھی منور کرے گا۔ آپ نے سنا کہ عبادت 3 چیزوں کا نام ہے، کوئی بھی نیت اور ارادہ، کوئی بھی قول اور بات اور گفتگو، کوئی بھی عمل اور کردار، جس سے اللہ ذوالجلال کی رضا مل جائے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ کچھ وقت گزاریے، سمجھیے کہ میری نیت اور ارادے اور میرے قول اور عمل سے میری دنیا کیسے بنے گی اور آخرت کیسے بنے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں
کہ شاید نیت اچھی ہو تو عمل قبول ہوگا اور جنت میں انعام ملے گا. پھر سنیے، نیت خالص ہوگی تو سب سے پہلے دنیا بنے گی. حدیث کے الفاظ من كانت الآخرۃ ہمہ، جس کی نیت یہ ہو کہ میری آخرت سدھر جائے، اللہ 3 انعام فوراً عطا کرتے ہیں. باقی تو قبر اور حشر میں ملیں گے. 3 انعام فوراً ملتے ہیں. جمع اللہ لہ شملہ، اللہ اس کی زندگی کو مرتب بنا دیتے ہیں. یونیک انسان، ہر شخص رش کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کیا کمال کا انسان ہے. جمع اللہ لہ شملہ. دوسرا انعام، جعل غناہ فی قلبہ. ارب روپے کے مالک بھی آپ دیکھیں گے ہلکان ہو رہے ہیں، منہ کھلا ہوتا ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شکوے شکایات ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن جس نے اپنی نیت کو خالص کر لیا، اللہ غنا سے، امیری سے اس کے دل کو اس طرح بھر دیں گے کہ کبھی اس کی زبان پہ شکوہ شکایت نہیں آئے گا. وہ لوگ سمجھتے ہوں گے اس جیسا دنیا میں امیر ہے ہی کوئی. تیسرا انعام، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. پچھلے دور میں غلام سواری کو تیار کر کے، لگام ڈال کے مالک کے سامنے لا کے پیش کر دیتا تھا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے. سمجھنے والے سمجھتے ہیں گاڑی تیار ہو کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے جس بندے کی نیت خالص ہو جائے، آخرت کا غم اور فکر دل میں آ جائے، اللہ دنیا کو نکیل ڈال کے اس کے سامنے اس طرح رکھ دیتے ہیں جیسے مالک کے سامنے غلام جو ہے وہ سواری کو تیار کر کے لاتا. ایک چھوٹی سی جھلک. یہاں مالدار بھی بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کے مال کی حفاظت کرے اور شریروں کی شرارت سے بچائے اور حاسدوں کی حسد سے بچائے. بڑے سے بڑا مالدار جو ہے وہ سارے پھل روزانہ نہیں کھا سکتا، ایسا ہی ہے، متفق ہے میرے ساتھ. لیکن جس بندے کو اللہ نے توفیق دے دی ہے نیکی کا کام کرنا، اس کے سامنے ڈھیروں پھل آ جاتے ہیں، اس سے پورے کھائے نہیں جاتے. اس لیے قرآن نے کہا ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. شہد کی مکھی کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ تم چونکہ خیر خواہ ہو، لوگوں کے لیے شہد بناتی ہو، تمہیں اجازت ہے کہ دنیا کا ہر پھل جو ہے وہ کھاؤ اور اس کا رس چوس کے لاؤ اور شہد بنا کے دو. ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. اس بات کو گہرائی میں جا کے سمجھیے. مکھی کو کہا چاہو تو پہاڑ پہ اپنا گھر بناؤ، چاہو تو درخت پہ بناؤ، چاہو تو کسی چھپر میں بناؤ. جس کا اخلاص ہوتا ہے اس کے لیے سارے گھروں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. لوگوں کی چاہت ہوتی ہے ہمارے گھر آئے، ہمارے پاس آئے، ہمارے پاس بیٹھے. یہ محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. لیکن اگر نیت میں فتور آئے، نیت میں شہرت آئے، واوا کا چسکا آئے، لوگوں کو گرانا، غلط ارادے کرنا، کسی کو محروم کرنا، لیگ پولنگ، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ صرف آخرت برباد نہیں ہوتی. یمن کے اندر صنعاء آج بھی موجود ہے. اسی صنعاء میں ایک بہت بڑا ایک باغ تھا. 3 بیٹے تھے، ایک باپ تھا. باپ اللہ والا تھا، مسکینوں کو بھی مال دیتا، پھل اللہ کی راہ میں بھی دیتا، برکتیں تھی. باپ دنیا سے گیا، جیسے آج کل کہتے ہیں نا وہ تو جینٹل مین تھا، ہم سمارٹ مین بننا چاہتے ہیں. اس نے تو پیسہ ضائع کر دیا. یہ بے وقوف بیچاری اولاد جو ہے یہ جینٹل مین کی قدر نہیں کرتی، سمارٹ مین کی قدر کرتی ہے. انہوں نے بھی کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ سحری کے وقت ہی جاتے ہیں، پھل توڑتے ہیں، نہ مسکین آئے گا نہ دینا پڑے گا، پہلے سے بیچ باچ کے فارغ ہو جائیں. نیت کی ہے، ابھی گئے نہیں ہیں، مسکینوں کو محروم نہیں کیا. قرآن نے سورۃ القلم میں نقشہ کھینچا ہے.
چپکے سے جا رہے تھے، جب وہاں پہنچے تو باغ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں بھول تو نہیں گئے؟ اور بھائی او گائے بھینس بھی نہیں بھولتی اپنا کھیت، لیکن سچی بات پوچھو تو وہ بھول ہی گئے تھے کیونکہ غلط کام کر بیٹھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ نے پورے کا پورا باغ ان کی بدنیتی کی وجہ سے جلا کے راکھ بنا دیا۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں ہارویسٹر کے بعد جب آگ لگائی جاتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ کالصریم کا یہی معنی ہے۔ بدنیتی تو صرف آخرت خراب نہیں ہوتی، دنیا بھی جل جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس کو صرف یہ فکر ہے کہ میری دنیا بنے، اس کو آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اس کے ارادہ اور نیت آخرت میں اللہ کی رضا ہی نہیں ہے، وہ بس دنیا کی ہی شوشہ چاہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ سب سے پہلا اسے عذاب یہ ملتا ہے، فرق اللہ علیہ شملہ، اس کی زندگی میں سکون نہیں آئے۔ صبح کو ڈیوٹی، شام کو ڈیوٹی، خرچے پھر بھی پورے نہیں ہو رہے، کبھی روڈ پہ لیٹ رہا ہے، کبھی موٹر وے پہ لیٹ رہا ہے، میری تنخواہ بڑھاؤ۔ جن کو اللہ نے دین دیا ہے آپ کو کبھی نہیں بندہ نظر آئے گا کہ وہ لیٹتا کہ میری تنخواہ بڑھاؤ۔ اس کو یہ پتا ہے جس نے پیدا کیا اس نے ذمہ داری لی ہے، یہ اصل میں میری ذمہ داری ہے ہی نہیں، یہ اس کی ذمہ داری۔ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، دوسرا عذاب بدنیتی کا یہ ملتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے فقیری ڈیرے ڈال لیتی ہے، لمبے لمبے سانس لیتا نظر آئے گا۔ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا بھائی؟ قبر ہی بنے گی نا زیادہ سے زیادہ، اور کیا بنے گا؟ اور کیا بن سکتا؟ تیسرا عذاب وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، ملے گا اسے وہی جتنی مرضی چھلانگے لگا لے، جتنا اس کی قسمت میں لکھا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ نیت نیک ہوگی تو قسمت میں لکھا تھا یہ تو ملنا ہی ملنا، اگر یہ نیک کام کرے گا تو اتنی برکت بھی آئے گی۔ ان برکتوں سے محروم یہ ہوتا ہے جس کی نیت بد ہوتی ہے۔ اچھی نیت والا وہ خزانے لبریز اس کے دامن ہوتے ہیں، وہ سنبھالتا سنبھالتا تقسیم کرتا کرتا زندگی گزارتا ہے اور اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی۔ نیت اگر ٹھیک ہو جائے تو صرف یہ عبادت ہے، اچھا ارادہ، اچھی نیت، صرف آخرت نہیں بنتی۔ بعض لوگوں کے پاس ماسٹر پی ایچ ڈی ڈگری ہے، بڑا کچھ ہے، گزارا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے پاس معمولی سا علم ہوتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں اخلص دینک یکفیک القلیل من العمل، تم بس نیت کو خوبصورت بنا لو، تھوڑا علم، تھوڑا مال، تھوڑی پراپرٹی، تھوڑی چیز وہ تمہارے پاس ہوگی، اللہ اس میں اتنی برکت ڈالیں گے کہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ، بڑے بڑے علم و معرفت کے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے مال و دولت والے تجھے دیکھیں گے، ہاں اس کو کیسے ملا؟ اصل بات یہ ہے کہ برکت ان کے نصیبے میں نہیں، اللہ نے تجھے برکت عطا کر دی۔ نیت عبادت ہے، ارادہ اچھا کرنا عبادت ہے۔ آپ نیکی کی نیت کرتے ہیں، ایک برائی کی نیت کرتا ہے۔ میرے رب کے فیصلے دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک بندے نے نیکی کی نیت کی ہے نا، ابھی نیکی نہیں کی، اللہ فرماتے ہیں اس کی نیکی لکھ دو، نیکی تو کی نہیں ہے۔ جب وہ کرتا ہے نیکی تو اللہ اسے 10 بنا کے، 70 بنا کے، 700 گنا، اور حدیث کے ساتھ لفظ ہے اِلَىٰ اضعاف کثیرہ، انلمیٹڈ نیکیاں ایک نیکی کے بدلے اسے عطا کر دیتے۔ بلکہ اگر آپ نے برائی کا ارادہ کیا اور آپ کو اللہ نے احساس دے دیا ہے کہ میں نے غلط سوچا ہے، فٹ سے آپ برائی چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے چھوڑی کہ اللہ کا خوف آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں نیت تو کر بیٹھتا نا برائی، اس کو چھوڑیں، واپس آ گیا نا، اس کی بھی نیکی لکھ دو۔ یہ نیت جو ہے یہ صرف آخرت میں فائدہ نہیں دے گی بلکہ دنیا میں بھی فائدہ دے گی۔ عبادت کا دوسرا زاویہ یہ ہے
زبان سے نکلنے والی بات، کلمات، الفاظ، گفتگو، رائے، مشورہ، نظریہ، خیالات، یہ عبادت ہیں. ان کو عبادت کا رخ دیا کرو. سلف صالحین کہتے تھے اللہم اجعل، اے اللہ بنا دے، بسمتی عادہ، مسکرانے کو میری عادت بنا دے، وحدیثی عبادہ، میری ہر بات کو عبادت بنا دے، وحیاتی سعادہ، اور میری زندگی کو خوش نصیبی والی زندگی بنا دے، وموتی شہادہ، موت تو آنی ہے لیکن میرے مالک میری موت کو شہادت کی موت بنا دے. وہ کیوں کہتے تھے؟ وہ جانتے تھے یہ زندگی کا مقصد ہے. اصل زندگی کا مقصد یہ ہے مجھے اپنے رب کو راضی کرنا، عبادت کرنی. میری زبان سے نکلنے والا کلمہ آخرت تو بناتا ہے، دنیا کیسے بناتا ہے؟ اچھا آپ گھر سے نکلے ہیں، کاروبار کے لیے نکلے ہیں، دکان کے لیے نکلے ہیں، اور آپ سمجھ چکے ہیں کہ اگر آپ حلال کمائی کرنے نکلے ہیں، صوم و صلاۃ کے پابند ہے، تو وہ کیا ہے؟ پھٹے پہ بیٹھنا بھی کیا ہے؟ عبادت. میں نے گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. 3 جملے. اللہ نے 3 انعام تو فوراً دے دیے نا. کیا دیا؟ فرشتے کو نگرانی کے لیے بھیج دیا. میں دنیا کی بات کروں، آخرت کی نہیں بات. شیطان جو ورغلانے کے لیے، نقصان دینے کے لیے، غم دینے کے لیے، چکمہ دینے کے لیے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا شیطان اس کو آ کے کہتا ہے قد ہدیہ وکوفیہ ووقیہ، یہ تو ہدایت یافتہ بنا دیا گیا، تیری شر اور شرارت اور وسوسوں سے اس کو بچا لیا گیا، اسے اللہ کافی ہو گیا. آخرت میں نہیں، دنیا میں. جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ، یہ تیرے شکنجے میں آنے والا نہیں ہے. جس بندے کو گھر سے نکلنے کے بعد شیطان سے بچا لیا جائے کہ اس سے بڑا خوش نصیب ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم علی او اجہل او یجہل علی. یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، نہ میں کسی کو گمراہ کروں نہ مجھے کوئی گمراہ کرے، نہ میں کسی کو پھسلاؤں نہ کوئی مجھے پھسلائے. میں گھر سے نکل رہا ہوں، نہ میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کروں نہ میرے ساتھ کوئی مس بہیو کرے، نہ میں کسی پر ظلم کروں نہ کوئی ظلم کرنے کی جرت کرے. آخرت میں جو فائدہ ہوگا سنت کے مطابق میں گھر سے نکلا، لیکن یہ دعا پڑھ کے نکلیں آپ بدتمیزی سے بھی محفوظ ہوں گے، لوگ آپ کے ساتھ مس بہیو نہیں کریں گے، ہر شخص آپ کی عزت کرتا نظر آئے گا. کیا یہ دنیا کا کوئی فائدہ نہیں؟ لوگ تو کروڑوں روپے لگاتے ہیں کہ ہمارا نعرہ ہی لگا دے، لوگ پھر بھی نہیں لگاتے، پیسے کھا جاتے ہیں اور پھر بھی نعرہ نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ ایسی خواہش سے بھی بچائے. اصل تعریف وہ ہے، دنیا کو مال دے کے نعرے لوگ لگاتے ہیں، میرے رب کے فیصلے یہ ہیں جو اللہ کو راضی کرتا ہے. اللہ ذوالجلال کے کھربوں فرشتے اس کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. زبان سے نکلا کلمہ عبادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا یہ بتائیے دنیا میں کتنی کو بلائیں اور کتنے کو غم ہیں؟ کوئی بیماری اور کوئی بلا دنیا میں نہیں آئی جس کا اللہ نے علاج نہیں اتارا. ہاں کچھ سمجھ لیتے ہیں، ڈائیگنوز کر لیتے ہیں، علاج ہو جاتا ہے، کچھ نہیں سمجھتے. لا الہ الا اللہ میری زبان نے بولا، آپ کی زبان نے بولا، کیا اس کا فائدہ صرف آخرت میں ہوگا؟ تدفع عن قائلها 99 بلاء ادناها الہم. آپ ایک چھوٹا سا کلمہ بولتے ہیں، قیامت میں تو فیصلہ ہوگا کہ توحید والا اس کو جنت لے جاؤ،
لیکن دنیا کا فیصلہ کیا ہے؟ 99 بلائیں اللہ دور کر دیتے ہیں، سب سے گھٹیا بلا غم ہے جو اللہ دور کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ 98 بلائیں تو غم سے بھی بڑی دور ہو جاتی۔ عبادت کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں ہے، وہ دنیا کو خوبصورت بناتی ہے۔ یہ میں اور آپ کیوں بھول گئے؟ جس کا حکم اللہ نے دیا اور اس کے رسول نے دیا، اس کا فائدہ ہی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میرا مالک ہے، میں اور آپ اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ہمارے فائدے کی بات کیا ہے، جتنی میرا رب جانتا ہے، کیونکہ اس نے پیدا